جلال و اکرام عزیز رکھتے ہیں، وہ محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو سورہ اخلاص سے محبت رکھے گا اس سے اللہ تعالیٰ کو محبت رکھتے ہیں ذاتی طور پر، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر نسیم شفوت صاحب، جو 5 کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں انفس و آفاق، اسم ذات، پھول جیسے لوگ، پھول، بچے اور تتلیاں، بارش، دھند اور تتلی قابل ذکر ہے۔ تصوف پہ بھی آپ کو بہت مطالعہ ہے اور کیلیگرافی میں بھی ایک مقام ہے۔ ہم ان سے معلوم کرنا چاہیں گے کہ سورہ اخلاص کی وضاحت بھی کریں اور یہ بتائیں کہ توحید کا پیغام اس کے اندر کیا ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ وحدانیت کے بارے میں ایک جمالیاتی تاثر آپ کی نظر ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ اخلاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بہت بڑا منشور ہے۔ اگر ہم لفظ احد پر مکمل طور پر پہنچ جائیں تو ہم توحید کے عین مرکز پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس میں ذات یعنی اللہ اپنی اکائی اور ہمیشگی میں اس قدر کھوئی ہوئی ہے کہ اسے یہ بتلانے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہی از پری ایٹرنل، nor is there to him any equivalent. اس میں ذات وہ لا یزال اور بے مثال ہستی ہے کہ کوئی بھی اس کے مساوی نہیں، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ حسن و جمال کی لامنتہا معراج ہے، بلکہ معراج المعراج۔ مصوری اور قوس قزح کے رنگ ایک ہو جاتے ہیں اور پھر صبغت اللہ کا پھیلاؤ اپنے انتہا کو بھی نہیں پہنچ پاتا۔ صبغت اللہ کی تعریف و ترجمے کی ضرورت نہیں۔ علم العداد بڑی بات ہے۔ علم العداد اور جیومیٹری میں ایک کا ہندسہ اگر ہم پوری طرح سمجھ لیں تو مذکورہ سورہ اخلاص آپ کو حیرت انگیز طور پر جنت الفردوس کے دروازے پر کھڑا کر دے گی۔ سورہ اخلاص المعروف سورہ توحید، کلمہ چہارم کا ماحصل سمری وہ جنت عدن ہے جس کی آپ کو بشارت دی گئی تھی، اور یہ بشارت سچ ہو کر رہے گی انشاءاللہ۔ پروفیسر نسیم شفوت صاحب ایک قادر الکلام شاعر بھی ہیں، اردو، انگلش، پنجابی۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وحدانیت کے حوالے سے کچھ کلام پنجابی کا اور کچھ انگلش کا پیش کریں۔ The title of this poem is The Oneness of Allah. I repeat, the oneness of Allah. His voice is clear, angelic and melodic. I have unveiled myself, my beloved. My presence is the luminous continuity, an undefined sublimity. But alas, you are fast asleep. The gazelles of my paradise are still frisking, frolicking, and dancing in an unheard melody. But your eyes are closed. I invited you to my oneness. It is time to pick up one particle of my oneness, abstract your diversity, and dance in the divine oneness. My 7-colored prism
of love shall always be yours. My presence will adore you evermore, evermore. وہ ہستی یکتائے مطلق و مقتدر، ضم کر دو اپنی خاکستر ہستی، رد کر دو جمع تفریق، رد کر دو ضرب تقسیم، اپنی ہستی مکمل بنانے کے لیے اختیار کر لو صراط مستقیم۔ قاف قیام ہو جائے تمہارا ابدی قیام، ہو جاؤ تم وہیں کے مقیم۔ خلدہ کاف ایکندا ہے، عہد عہد تیری وڈیائی، الف علاوی کہندا ہے میں ابداں، میں ابداں میرا قلب استغنائی، صدا میں واحد اک رہنا میری استھائی، دم دم میرا ہم سنائی، حرفی حرفی حرف اکائی، الف دی ہستی ہر جا سارے عالم اہدی خدائی۔ پھر یہ ایک صوفیانہ ترنگ آتی ہے، صوفیانہ ایک ترنگ آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے الف میں بے اختیار ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے۔ میں توحید کا وہ کلمہ جو حضرت بلال حبشی نے عربستان کے تپتے صحراؤں میں عہد عہد کہا تھا، میں اس عہد کا شیدائی۔ تو عہد عہد میرے لیکھاں آہو فغاں بےحد بےحد، تو مینوں عہد لڑی کیوں نہ پرویا، میں آہو حسرت وچ ازلاں رویا۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ توحید کا فلسفہ بہت آسان ہے اگر غور کیا جائے تو۔ انگریزی میں اسے مونوتھیزم کہتے ہیں، مونو سنگل، تھیزم گاڈ، ون گاڈ، بلیف ان ون گاڈ۔ تو یہ جو ہمارے 1,24,000 پیغمبر تھے، وہ زمین پر اس لیے، وہ اس عرض پہ اس لیے مبعوث ہوئے کہ وہ فقط اور فقط توحید کا پرچار کریں، توحید کی تبلیغ کریں، توحید کو اس عالم سے اس عالم تک پھیلائیں۔ یہ تھے پروفیسر نسیم نشفوت صاحب۔ پروفیسر نسیم نشفوت صاحب کو 1999 اور 2000 میں پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ ملا تھا۔ مشہور ناول نگار، ڈرامہ نویس اشفاق احمد صاحب اور بانو قدسیہ صاحبہ اور فاطمہ ثریا بجیا مرحومہ کے ساتھ، اور یہ بات ہے سن 2000 کی۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ ابھی بھی علم و ادب کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ان کے ساتھ پھر کبھی حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔